क्या नार्सिसिस्ट पार्टनर कभी बदल सकता है? क्या मेरा प्यार नार्सिसिस्ट इंसान को सुधार नहीं सकता? मैं ऐसा क्या करूं कि नार्सिसिस्ट पार्टनर बदल जाए, वो मुझे प्यार करे, मेरी इज्जत करे, मेरा एहतराम करे, मेरी कदर करे? क्या वो कभी तब्दील नहीं होगा? अगर ये तमाम सवाल आपके जहन में है तो आज की वीडियो आपके लिए। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं हूँ हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। नार्सिसिस्ट एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता है, जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, जो आपके फैसलों को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन मैं आज ये बात आपको बताऊंगा कि नार्सिसिस्ट दुनिया के सबसे बड़े डरपोक इंसान होते हैं, बल्कि कमज़ोर होता है। नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ बचपन में बड़ी ज़्यादती हुई होती है। वालदैन या तो बड़ा सख्त रवैया उनके साथ रखते हैं, या उन्हें लाड प्यार करके चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, या तो उनको सिरे से मोहब्बत मिलती नहीं या बहुत ज़्यादा मिलती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने जज्बात को अवॉइड करते हैं। नार्सिसिस्ट लोग अपने ज़ख्म को छुपाते हैं, अपने ऊपर सख्ती का एक लिबादा ओढ़ते हैं, और अकेले में डरपोक, बुज़दिल, शर्मिंदा लोग होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बेइज्जती सिर्फ इस वजह से कर देते हैं ताकि आप उनकी कमियों को, ताहियों को लोगों को ना दिखाएं। यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप नार्सिसिस्ट के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती हैं तो वो आपको मुसलसल कंट्रोल करते हैं। वो आपकी सोचों को कंट्रोल करता है, आपके डिसीजन को कंट्रोल करता है। उसकी कोशिश ये होती है कि आप सांसें भी इससे गिन गिन के ले, इजाज़त ले, मैं खाना खा लूँ, मैं कपड़े पहन लूँ, मैं फ़लाँ इंसान से बात कर लूँ। हत्ता कि बाज़ नार्सिसिस्ट इस हद तक हावी हो जाते हैं कि वालदैन को भी बीच में शामिल नहीं करते, सामने बिठा के वालदैन को भी बुरी बुरी गालियाँ निकालते हैं। नार्सिसिस्ट लोग क्या करते हैं, आपको गिल्ट ट्रिप में डाल देते हैं कि देखा तुम्हारी वजह से ये इवेंट ख़राब हुआ है, तुमने ये बात की थी, सारी की सारी गलती तुम्हारी, सारा का सारा कसूर तुम्हारा। नार्सिसिस्ट इंसान आपको गैस लाइट करता है, कहता है यार मैंने तो कभी बुरा किया ही नहीं, मैं तो फरिश्ता हूँ, देखो जो कुछ गलत हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तो तुम्हारे जब से तुम्हारे अक़द में आया हूँ, जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने तो खुशी का कोई सांस ही नहीं लिया। इल्ज़ाम लगाते रहेंगे आप पे, बार बार आपको हर छोटी से बड़ी चीज़ों पे आपको बुरा किया जाएगा, आपको गंदा किया जाएगा, और आप सोचेंगे कि यार ये मेरी ज़िंदगी के साथ हो क्या रहा है। मैं इस इंसान को हर तरह से मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इंसान मुझ में कमियां निकाल रहा है, मुझे सबके सामने जलील कर रहा है, मुझे बुरा भला कह रहा है, अपनी माँ के सामने, मेरी माँ के सामने, दोस्त रिश्तेदारों के सामने, सबके सामने इस ही शख्स ने मुझे बुरा भला कहा हुआ है। देखिए, नार्सिसिस्ट लोगों से डील करने के तरीके होते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों से डील करने का तरीका आपका अपना रवैया है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है। ये आप डिसाइड करेंगे कि आप उनको किस तरह से डील करें। नार्सिसिस्ट लोगों से डील करने का, इन्हें कंट्रोल करने का, इन्हें अपनी बात मनवाने का सबसे पहला तरीका है कंट्रोल योर इमोशन। अपने जज्बात, एहसासात पे काबू रख रहे। मुझे पता है कि आपके वो शोहर हैं, मुझे पता है वो आपकी बीवी है, मुझे पता है वो आपका बाप है, मुझे पता है वो आपकी माँ है, मुझे पता है वो आपका भाई है, मुझे पता है वो आपकी बहन है, मुझे पता है वो आपका कोलीग है, मुझे पता है वो आपके बचपन के दोस्त है, जो भी हैं। कंट्रोल योर इमोशंस। गुस्सा नहीं करना,
چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، الزام تراشی نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے بات کرنی ہے صرف فیکٹس پہ۔ دیکھیں، نارسسسٹ لوگوں کے ساتھ رہنا بہت آسان ہے اگر آپ ان کی حدود اور اپنی حدود کا تعین کر لیں کہ یار یہ پوائنٹس ہے، اس پوائنٹ پہ ڈسکشن نہیں ہوگی۔ فور ایگزامپل، وہ انسان ایک آزاد خیال انسان ہے، وہ باہر جانا چاہتا ہے، چیزیں دیکھنا چاہتا ہے، آپ اسے ایک حد تک ہی روک سکتی ہے، آپ اسے ایک حد تک ہی روک سکتی ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس نے آپ کے روکے نہیں رکنا، غصہ ہو جائے گا، بدتمیزی کرے گا، کوئی نہ کوئی بات اس طرح کی کر کے آپ پہ ڈالے گا کہ فوکس سے آپ کو ہٹا دے۔ آپ نے بات کرنی صرف فیکٹس پہ۔ اگر غصہ ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ اس ٹائم پہ آپ نے کہنا ہے ابھی آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، ابھی آپ غصے میں ہیں، ہم اس موضوع پہ کل یا پرسوں بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع اور میں اسے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ کہے کہ میں نے تم سے ڈسکس ہی نہیں کرنا اور تم میرے پیچھے پڑی رہتی ہو، تو پھر آپ نے خاموشی اختیار کر لینی، پیچھے نہیں پڑنا، کنٹرول کرنے اپنے ایموشن، اور 10 15 20 دن خاموشی پہ چلے جانا ہے۔ اگلا انسان اس چیز کو ضرور محسوس کرتا ہے کہ جب ایک انسان جو ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ بتا تو کہاں تھا، بتا تو کدھر تھا، تو کس کے ساتھ تھا، تو نے مجھے میسج نہیں کیا، کیوں تو نے مجھے لوکیشن نہیں بھیجی، جب وہ انسان یکدم خاموش ہو جاتا ہے تو اگلے انسان کو فرق پڑتا ہے، اور وہ فرق آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ یکدم پھٹنا نہیں ہوتا، یکدم ساری باتیں نہیں اگلنی ہوتی، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو پہلا طریقہ تھا اپنے جذبات، احساسات کو قابو میں رکھنا۔ سیکنڈ کام جو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی نارسسسٹ انسان کے ساتھ رہتے ہوئے خود کو بہتر بنانا شروع کر دے، روز 1% اگنور کرنا سیکھے، روز 1% برداشت کرنا سیکھے، روز 1% صبر کرنا سیکھے، روز 1% اپنے اندر پازیٹیوٹی لائے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، دیکھیں وہ تو برا ہے لیکن آپ اچھے ہیں۔ اگر وہ ایک بدبودار گند کا ڈھیر ہے تو اس سے بدبو آئے گی۔ آپ تو ایک خوبصورت پھول ہے، آپ سے خوشبو آنی چاہیے۔ آپ کی گفتگو سے، آپ کی سوچ سے، آپ کے دل سے، آپ کی روح سے آپ خود کو پازیٹیو رکھیں، خود کو اللہ کے قریب کریں، خود کو اسلامک تعلیمات کے قریب کریں، قرآن پڑھے، تفسیر پڑھے، اچھے پوڈ کاسٹ سنے، اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ نارسسسٹ انسان آپ کے ساتھ پورا دن آپ پہ مسلط ہو، وہ آفس جاتا ہے، وہ کہیں باہر جاتا ہے، پیچھے اپنے آپ کو پازیٹیوٹی پہ لے کر آئیں، نہائیں دھوئیں، خود کو خوشبو لگائیں، خود کو پیارا بنائیں، 2 نفل ادا کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے ایک اچھا انسان بنا، مجھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پہ چلنے والا بنا، مجھے صبر دے، مجھے یقین دے کہ میں اس انسان کے ساتھ اس کے پورے جائز حقوق پورے دل و جان سے نبھا سکوں۔ اللہ مدد کرے گا آپ کا، لیکن آپ کو 1% رول فالو کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی زندگی میں 1% بہتری کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنی ذات پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے عقیدوں پہ 1% بہتری کی طرح دیکھیں۔ حالات چاہے جتنے مرضی برے ہو، آپ تبھی ہاریں گے جب آپ ہار مانیں گے۔ آپ نے ہار نہیں ماننا، آپ نے کہنا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے، میرے نیلز نہیں کٹے ہوئے، میں نے نیلز کاٹنے ہیں، میرے ٹیتھ برش نہیں ہوئے، میں نے ٹیتھ برش کرنا ہے، میں نہایا نہیں ہوں، میں نے نہانا ہے، میں نے فیشل کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے، میں کتابیں نہیں پڑھتا تھا، میں کتابیں پڑھوں گا، میں پینٹنگ نہیں کرتا تھا، میں پینٹنگ کروں گا، میں اپنے فرینڈ سے کال پہ بات نہیں کرتا تھا، میں اب کال پہ بات کروں گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں 1% امپرومنٹ پہ ہے۔ جب آپ امپروو کریں گے نا
تب نارسسسٹ انسان کو احساس ہوگا، تب وہ بدلے گا آپ کو دیکھ کے کہ یار آپ تو وہ انسان رہی نہیں جو پہلے آپ کی باتوں پہ ریئیکٹ کر جاتا تھا، جو پہلے رونا شروع ہو جاتا تھا، جو پہلے بیک کرنا شروع ہوتا کہ نہیں یہ ہے وہ۔ اب آپ ایک امپروو اور میچور انسان ہے، ویل گروم انسان ہے۔ اور یہ سارا کیسے ہوگا؟ جب آپ اپنی زندگی میں 1% روزانہ اپنے آپ کو بہتر بناؤ۔ دوسروں کو بدلنا بہت مشکل ہی نہیں، ناممکن چیز ہے۔ اللہ نارسسسٹ لوگوں کو ہدایت دے تو وہ بدلتے ہیں، یا پھر مسلسل تھیراپی لینے سے وہ بدلتے ہیں۔ میرے پاس الحمدللہ نارسسسٹ لوگ بھی آتے ہیں، میں ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، ود دا پیسج آف ٹائم ان میں چینج آ جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس طرح کے نارسسسٹ ہوتے ہیں، وہ خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ جو انسان اپنی ذات کو بدلنے کو تیار نہیں ہے تو دنیا کا جتنا مرضی بڑے سے بڑا انسان آ جائے اس کو بدل نہیں سکتا۔ آپ اپنے آپ کو بدلیں، خود کو خوش رکھیں، وہ چیزیں کریں جس میں آپ کو حقیقی خوشی اور سکون مل رہا ہے۔ دیکھیں دنیا یہیں پہ ہے، لیکن آپ کی زندگی میں ایک سوال جو آپ کو مسلسل اس ٹائم پہ تنگ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، میں کہاں پہ ہوں؟ میں ایک بڑی اچھی بیوی، ایک بڑا اچھا شوہر، ایک بڑا اچھا باپ، ایک بڑی اچھی ماں ہوں، لیکن میں کہاں پہ ہوں؟ میرا اپنا وجود کیا ہے؟ اگر یہ تمام سوال آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو اللہ کی وجہ سے آپ تک پہنچی ہے۔ اللہ نے رحمت کی ہے آپ کو یہ ویڈیو پہنچا کے، کیونکہ یہ تمام سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہے۔ اور اگر آپ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے یا پروفائل میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کریں۔ میں آپ کو ڈائریکشن دوں گا، میں آپ کو آپ کے حالات و واقعات سے نکلنا سکھاؤں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا کہ زندگی میں صرف ایک باپ، صرف ایک ماں، صرف ایک کولیگ اور سے ہٹ کے بھی کچھ ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک بہت خوبصورت انسان ہے جو مٹی کے نیچے ہے، جس کے اوپر ماں باپ، بہن بھائی، والدین کی مٹی جمی ہوئی ہے۔ اس مٹی کو ہٹائیں گے اور پھر آپ نکلیں گے اس میں سے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر میں اوریجنل آپ کیا ہے۔ تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کی آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔